نامور اداکارہ، گلوکارہ، صداکار، پرائڈ آف پرفارمنس بیگم خورشید شاہد کے 9 دہائیوں پر محیط فنی سفر کی کہانی سنیے۔ بیگم خورشید شاہد میں فراہم کردہ معلومات پاکستان ٹیلی ویژن پروڈکشنز اور ملکی اخبارات و رسائل سے لی گئیں، جس کے تحقیقار، مصنف اور صداکار ہیں خالد منصور۔ تکنیکی معاونت کی ہے توقیر شوکت نے۔ تو آئیے سنتے ہیں۔ 21 سال کی بے گناہ بیٹی کو قتل کیا گیا ہے۔ اسے جان بوجھ کر سوچی سمجھی اسکیم کے تحت موت کے گھاٹ اتارا گیا، اور وکیل صاحب آپ اسے جرم ہی نہیں سمجھتے۔ آپ دعویٰ دائر کریں بسم اللہ کر کے، میں آپ کی پوری فیس دوں گی، عدالت کے سارے خرچے برداشت کروں گی۔ اب میرے پاس رہ بھی کیا گیا ہے۔ شہر لاہور تیری رونقیں دائم آباد۔ میں اس وقت لاہور کے ریگل چوک میں موجود ہوں، جہاں بائیں جانب ہال روڈ اور بیڈن روڈ رواں ہیں، اور ان کے بیچوں بیچ واقع ہے لکشمی مینشن۔ یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں اپنے وقت کی نابغہ روزگار ہستیاں آباد رہیں، جن میں اردو افسانے کی آبرو سعادت حسن منٹو کا نام سر فہرست ہے، اور یہیں ان کے پڑوس میں زندگی کا طویل حصہ گزارا بیگم خورشید شاہد نے، جنہیں اسٹیج اور ٹیلی ویژن کے ڈرامے سے دلچسپی رکھنے والے شاید ہی کبھی فراموش کر سکیں۔ 19 نومبر 1931 کو دلی میں آنکھ کھولنے والی بیگم خورشید شاہد کا صرف 9 برس کی عمر میں فنی سفر آغاز ہوتا ہے۔ وہ تو بہت پہلے کی بات ہے، وہ میں اس وقت میں اسکول میں تھی، اور کچھ بہت ہی پرومیننٹ قسم کی ہستیاں جن کا تعلق کانگریس پارٹی سے تھا، یہ دلی کی بات ہے، تو وہ ہنٹ کرتے تھے ٹیلنٹ ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن سے۔ تو اس طرح ہی اس وقت، حالانکہ وہ اس وقت ڈرامے والی نہیں بات تھی، جو ساتھ میرے اور اسٹوڈنٹس تھیں انہوں نے بھی کہا کہ بھئی یہ بہت اچھا گاتی ہیں، انہوں نے سنا تو وہ مجھے وہاں سے پکڑ کے آل انڈیا ریڈیو دلی پہ لے گئے۔ خوشگلو بیگم خورشید شاہد کو فن موسیقی سے بہت لگاؤ تھا۔ انہوں نے ایک عرصہ تک اپنی خوبصورت آواز کا جادو جگایا۔ جن دنوں لاہور کے سٹیج پر کسی خاتون کا تصور محال تھا، بیگم خورشید شاہد نے تھیٹر ڈراموں میں اپنی بے ساختہ اداکاری سے دھاک بٹھائی۔ سٹیج ڈرامہ کے حوالے سے اپنی جداگانہ پہچان رکھنے والے مقبول عام ڈرامہ سیریل الف نون کے خالق، مصنف اور اداکار کمال احمد رضوی بیگم خورشید شاہد بارے اپنے تاثرات بیان کرتے ہیں۔ تو اس زمانے میں یہ کہا جاتا تھا کہ جی عورتوں کا تھیٹر میں جانا بہت معیوب بات ہے، اور میرا خیال ہے ان کو کوئی انکریجمنٹ بھی نہیں تھی۔ لیکن ایک اچانک مجھے ایک دن اتفاق ہوا کونسل میں ایک کھیل دیکھنے کا، بلکہ ڈبل بل تھا، دونوں امتیاز علی طاہر صاحب کے لکھے ہوئے تھے۔ تو اس کی شہرت یوں ہوئی کہ وہ اسٹیج پر عورتیں کام کر رہی، ان کے ساتھ ایک اور خاتون بھی تھی جو باکس اینڈ کاکس میں تھی۔ یہ 2 عورتیں میں نے دیکھا لاہور کے اسٹیج پہلی دفعہ۔ تو ان کی ایک چیز جو مجھے ایک دم فوراً اسٹرائک کی، وہ ان کا اسٹیج کیریج تھا۔ اسٹیج جیسا اشفاق صاحب بتایا کہ وہ ایک خاص، بڑے کم لوگوں میں یہ ہوتا ہے کہ اپنا لیے دیے اسٹیج پہ اپنی پریزنس، تو ایک تو وہ بہت تھا۔ تو میرا مطلب ہے کہ یہ وہ اوائل کے زمانے میں یہ سمجھیے کہ انہوں نے تھیٹر کو سیچا شروع کیا۔ خورشید شاہد کا تھیٹر جو ہے نا، اس کے بعد کوئی ایسی ایکٹریس آ نہیں سکی تھیٹر میں۔ خورشید کی دوسری بڑی خاصیت جو ہے نا، بائی دا وے آف پرفارمنس، شی از اے فارچونیٹ لیڈی کہ ٹریننگ ان کی آواز کی ساری ریڈیو سے، ایک ریڈیو
اور دوسرا تھیٹر کی ٹریننگ, بڑا انیوژل کمبینیشن. انہوں نے ایڈوانٹیج آ کے اس کا ٹیلی ویژن پہ پورا اٹھایا. ایک طرف سے آواز ان کے خوابوں میں تھی, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ she had reached her peak. بیگم خورشید شاہد نے اپنے بیٹے کے ساتھ بھی متعدد ڈراموں میں کام کیا. ان کے مقبول ڈراموں میں کرن کہانی, زیر زبر پیش, انکل عرفی, پرچیاں اور دھند سمیت کئی یادگار ڈرامے شامل ہیں. بیگم خورشید شاہد نے چند فلموں میں بھی اداکاری کے جوہر دکھائے, جن میں چنگاری اور بھولا ساجن جیسی فلمیں شامل ہیں. پاکستانی فلم شائقین کے دلوں پر راج کرنے والی نامور اداکارہ نشو بیگم کا کہنا ہے, بیگم خورشید شاہد ایک انتہائی سلجھی ہوئی خاتون اور ایک بہترین ایکٹریس, جو کہ ٹی وی, فلم, ریڈیو اور غالباً اسٹیج پر بھی انہوں نے اپنی اداکاری کے وہ انمٹ نقوش چھوڑے ہیں جو آنے والی جنریشن کے لیے ایک مشعل راہ کی حیثیت رکھیں گے, اور ان راہوں پر چل کر ان کے فن کی روشنی کو مشعل راہ بنا کر کامیابی سے ہمکنار ہوں گے. بلا شبہ وہ نہایت خوبصورت اداکارہ تھی. وہ ایسا خلا چھوڑ گئی ہیں جو شاید کبھی پھر نہ ہو سکے. 1995 میں بیگم خورشید شاہد کی شاندار فنی خدمات پر حکومت پاکستان نے انہیں صدارتی تمغہ برائے حسن کارکردگی عطا کیا. 2003 میں بیگم خورشید شاہد نے روشنی اور رنگوں کی دنیا سے کنارہ کشی اختیار کر لی اور اپنے آپ کو گھر تک محدود کر لیا. جاندار اداکاری, بے عیب صداکاری کا ایک عہد اپنے اختتام کو پہنچا. ماضی کی سینئر ریڈیو صداکار اور ٹی وی ڈراموں میں اپنی بے جھول اداکاری سے شائقین فن و ادب کے دلوں میں جگہ بنانے والی بیگم خورشید شاہد 95 برس کی عمر میں لاہور میں انتقال کر گئی, مگر ان کی پرتاثیر شخصیت تادیر ان کے مداحوں کے حافظوں کا حصہ رہے گی. ہے